فوزا عظيما. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قربانی کے احکام و مسائل ہے. جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے. صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو کہ اسے قربانی کرنی ہے، فَلْيُمْسِكْ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے، عن شعرہ و اظفارہ اس کو رکنا چاہیے اپنے بال کاٹنے سے اور اپنے ناخن تراشنے سے. یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے. اور اب ہم اس شخص کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یہ حکم، یہ پابندیاں صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے. ہاں، البتہ وہ شخص جو قربانی نہیں پاتا اور قربانی کے وقت عید کی نماز کے بعد اگر اپنے ناخن تراش لے، اپنے بال کاٹ لے، اپنے مونچھے وہ کاٹ لے اور اپنے زیر ناف بال کاٹے تو اس کو بھی قربانی کا اجر ملتا ہے. ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول، میرے پاس دودھ دینے والی بکری ہے، دودھ دینے والی جانور ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں کہ میں اسے قربانی کر سکوں، تو کیا میں اس دودھ دینے والی جانور کی قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ ایسا نہ کریں، ہاں البتہ آپ اپنے ناخن تراشے، اپنے بال کاٹے، اپنے مونچھے تراش لے اور اپنے زیر ناف بال مونڈے، آپ کو بھی اجر ملے گا. یہ آپ کے لیے پورا ایک قربانی کرنے کا اجر ہے. اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنے کا اجر ملے گا. ابو داؤد کی اس روایت پر
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کچھ لوگوں نے ضعیف کا حکم لگایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی سند کے اندر جو راوی ہے وہ عیسیٰ بن ہلال الصدفی راوی ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہلال بن عیسیٰ الصدفی راوی صدوق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی پر صدوق کا حکم لگایا ہے، یعنی یہ روایت قابل حجت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ پابند نہیں ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال نہ کاٹے، وہ اپنے ناخن نہ تراشے۔ ہاں، اگر وہ ثواب کی نیت کے لیے خود ہی رکتا ہے اور عید کی نماز کے بعد وہ اپنے بال کاٹتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اپنے مونچھے تراشتا ہے، اپنے زیر ناف بال ان کو موڑتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اس کا رکنا، یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ کہ قربانی کا کیا حکم ہے، کہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر یا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المحلہ میں اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے ام سلمہ والی، جس میں یہ الفاظ ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے۔ کہتے ہیں اس میں جو ارادہ کے الفاظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، قربانی سنت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کے اندر کتاب الاضحیہ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں ابو شریح رضی اللہ عنہ سے کہ ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں میرے پڑوسی تھے اور انہوں نے قربانی کو ترک کر دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر یہ الفاظ نقل کیے کہ ابو بکر اور عمر کانا دونوں تھے صاحب وسعت، صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی ترک کی، قربانی چھوڑی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت ہے۔ اور اسی طرح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کے اندر کتاب الاضحیہ کے اندر ایک صحابی رسول جس کا نام ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں قربانی چھوڑ دوں، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ، حالانکہ میں تمہارے مقابلے میں مالی اعتبار سے زیادہ آسانی والا ہوں، یعنی میں تمہارے مقابلے میں صاحب وسعت والا ہوں، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں قربانی چھوڑ دوں تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، بلکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموطا کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت پر بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور میں صاحب استطاعت کا قربانی ترک کرنے کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام کے اندر لکھتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے
اور میں اس کو ترک کرنا پسند نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر باب قائم کرتے ہیں کہ باب سنت الاضحیہ، باب ہے قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قربانی کے حوالے سے باب قائم کیا اور اس باب میں اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیا کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ اور جس روایت کے اندر یہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو یہ حکم بعد اس حدیث سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، حالانکہ یہ جو حدیث ہے اس میں قربانی کی تاکید ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اگر اس سے یہ دلیل لی جائے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیت نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی کو ترک کر دیا۔ اور یہ جو روایت ہے سنن نسائی کی، بعض علماء نے اس میں جو راوی عبداللہ بن عیاش المصری مختلف فی راوی ہے، اس راوی کے اوپر جرح کی ہے، لیکن جمہور نے اس کی توثیق بیان کی ہے اور راجح بات یہی ہے۔ جمہور علماء نے عبداللہ بن عیاش المصری راوی جس کی سند کے اندر موجود ہے، جس پر جرح کیا ہے، جمہور علماء نے اس کی توثیق بیان کی ہے اور یہی بات راجح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کی تاکید ہے، جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ میں صاحب استطاعت پر قربانی چھوڑنا پسند نہیں کرتا، امام مالک نے کہا کہ صاحب استطاعت پر قربانی چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے، قربانی نہ چھوڑے، اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو آلات تھے ان سے آپ واقف ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے، لیکن ان حالات کے باوجود انہوں نے قربانی کی، انہوں نے قربانی کو ترک نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد سلف صالحین وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے کہ یہ واجب ہے یا غیر واجب ہے، تو وہ عمل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہو۔ حضرت ابو بکر اور عمر نے قربانی اس لیے چھوڑی کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، کیونکہ شریعت سازی ہے یہ کہ ایک چیز کا حکم کچھ اور ہو لیکن لوگ کچھ اور سمجھے۔ تو ابو بکر اور عمر اپنے عمل سے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے، یہ پیغام دینا چاہتے تھے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور اسی طرح کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 العوراء بین عورها، ایسا جانور جو بینگا ہو، اس کا بینگا پن واضح ہو۔ اور نمبر 2 العرجاء بین عرجها، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ نمبر 3 ایسا جانور جو مریض ہو، بین مرضها، جس جانور کا مرض بالکل واضح ہو کہ یہ مریض جانور ہے۔ نمبر 4 ایسا جانور جو اتنا کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا پتلا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر سخت نہیں ہے، بالکل لاغر
کمزور جانور. فرمائے ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اس روایت میں یہ کہ جو جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی، اور جو جانور جس کے کان میں مسئلہ ہو، کان چیرا ہوا ہو یا کان کے اندر گول سوراخ ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. حدیث کے اندر الفاظ ہے ولا مقابلہ ولا مدابرہ ولا خرقہ ولا شرقہ. یہ مختلف الفاظ ہے کہ کان کے اندر لمبائی میں چیرا نہ ہو، گول سوراخ نہ ہو، کان آگے سے اوپر کی طرف سے کان پٹے ہوئے نہ ہو. تو مختلف الفاظ ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ جانور جس کا سینگ آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، آدھے سے کم کٹا ہوا ہوگا اس کی قربانی ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اب یہ بھی تو مسئلہ ہے، کیا معمولی سی سینگ اگر جانور کی ٹوٹ جائے اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، ان کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ آدھا یا اس سے زیادہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اگر آدھے سے کم جو ہے سینگ ٹوٹے ہوئے تو قربانی ہو جائے گی. راجح بات اس میں یہی ہے، کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ عیب سے پاک ہو، تمام عیوب سے پاک ہو، تاکہ آپ کسی تردد کے شکار نہ ہو جائے. اور ہاں اگر معمولی سا کوئی عیب پایا جائے، تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ ہے، جانور کے تھوڑے سے سینگ ٹوٹے ہوئے، ہلکا سا معمولی سا، یعنی معمولی سا نقص، معمولی سا عیب، وہ جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آپ نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ والی روایت سنی کہ جس میں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی سے منع کیا اور فرمایا کہ ان کے چاروں یہ جو عیوب ہے بالکل واضح ہو. سعید بن المسیب کا فتویٰ آپ نے سنا، جو مشہور تابعی ہیں ان کا فتویٰ وہ بالکل واضح ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ حتی الامکان بندہ جو ہے ایسا جانور خریدے، ایسے جانور کی قربانی کرے کہ جو جانور جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص قربانی کا جانور لاتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے اور بعد میں وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، سینگ اس کے ٹوٹ جاتے ہیں آدھا یا آدھے سے زیادہ، یا کوئی اور جو عیوب حدیث کے اندر موجود ہے ان میں سے کوئی ایک اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر عبداللہ محدث امرتسری روپڑی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی اہل حدیث کے اندر فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے ایام سے پہلے یہ معاملہ ہو جائے تو پھر تو ٹھیک نہیں، اگر قربانی کے ایام میں بالکل قربانی قریب ہے تو اگر ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں. تو لیکن کوشش یہ کی جائے، فتاوی ثنائیہ کے اندر فضیلت الشیخ مفتی ثناء اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا جانور جو قربانی کے ایام سے پہلے اس میں عیب آ جائے، پہلے عیب نہیں تھا، تو کوشش یہ کی جائے اس کو تبدیل کرے، وہ دوسری قربانی لے آئے، اس کو تبدیل کر دے تاکہ کسی قسم کے شک اور شبہات کے اندر وہ مبتلا نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص قربانی کا جانور لیتا ہے، اس کا جو جانور ہے وہ پہلے ہی کسی مرض کی وجہ سے مر جاتا ہے یا اس کو پہلے ہی کاٹنا پڑتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا جانور جو ہے جو عید کی نماز سے پہلے جسے کاٹا جائے اس کی مرض کی وجہ سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صدقہ ہوگا، اس میں سے کچھ بھی خود نہیں کھا سکتے، وہ خاص ہوگا مساکین کے لیے،
اور آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اس کی جگہ اور قربانی آپ نے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ دوسری قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے آ کر بتایا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذبح شاۃ مکانہا، اب اگر قربانی کرنی ہے تو اس کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی کرو۔ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، وہ صدقہ ہے جو وقت سے پہلے ہو جائے۔ جو عید کی نماز سے پہلے جانور کو آپ ذبح کریں گے، اس کی مرض کی وجہ سے جلد بازی کریں گے آپ، یا اس سے پہلے آپ ذبح کرتے ہیں، تو وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کرنی ہے آپ کو اور جانوروں کی کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کے جو جانور ہیں ان کے جو دیگر مسائل ہیں جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ جمعے کو بتائیں گے۔ تو آج ہم نے پہلا مسئلہ جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال کاٹنے سے اور ناخن تراشنے سے رک جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پڑا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، ہاں اگر وہ قربانی کے بعد یا عید کی نماز کے بعد اپنے بال کاٹ لے، ناخن تراش لے تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ پڑا کہ قربانی سنت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ پڑا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اور پانچواں مسئلہ وہ یہ کہ قربانی جو ہے کن جانوروں کی نہیں ہوتی، 4 قسم کے جانور، اور اسی طرح پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سینگ ٹوٹا ہوا جانور، اور اسی طرح جس کے کان کے اندر ناک میں مسائل ہو اور بہت زیادہ ہو تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو آگے جو اور مسائل ہے جانور کے قربانی کے متعلق تو وہ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو بات آپ کو صحیح سمجھ میں آئے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہے وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔